ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک نابالغ بچی ہے گھر میں، اس کے لیے کچھ گولڈ رکھا ہے ان کی شاید دادی نے یا کسی نے، اور تو اس گولڈ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ نابالغ بچوں کے لیے جو گولڈ یا جو بھی چیز آپ لیتے ہیں، جیسے ہی آپ خریدیں گے نا، چاہے وہ بچی کے قبضے میں دے نہ دیں، وہ بچی کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی بچی گویا کہ اس کی مالکہ ہو گئی۔ اب وہ نابالغ بچی ہے، نابالغ پر جب تک بالغ نہ ہو، چاہے اس کی ملکیت میں کروڑوں روپے ہوں، زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ تو لہٰذا جو گولڈ بچی کے لیے لے کے رکھا، جب تک بچی بالغہ نہیں ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور بچیوں کی بلوغت کی عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 9 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ اگر 9 سے 15 سال کے درمیان فرض کر لیں کوئی اس کو احتلام ہو جاتا ہے یا حیض شروع ہو جاتے ہیں، یا فرض کر لیں اس کا نکاح کر دیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچی بالغہ ہے۔ لیکن اگر 15 سال تک ایسی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی تو 15 سال کے بعد تو بلوغت کا حکم دیا ہی جائے گا۔ گویا کہ اگر 9ویں سال میں 10ویں سال میں بچی کی کوئی ایسی علامت ظاہر ہوئی تو اس سے پہلے تو زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن اب یہ بالغہ ہو گئیں، اب اس کے بعد 1 سال جب اس گولڈ پہ گزرے گا تو اس بچی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طرح اگر پہلے نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد تو یہ بالغہ ہو گئیں، اس کے بعد پھر 1 سال مزید دیکھیں گے، اگر گولڈ پہ گزر گیا پھر بچی پہ زکوٰۃ بنے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کویسچن کیا کہ جو گورنمنٹ کی حج اسکیم ہوتی ہے اس میں فرض کر لیں ہمارا نام نکل آیا، تو اب اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتا ہے، اس پیسے پہ زکوٰۃ کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ پیسہ حوالے کر دیتے ہیں تو وہ پیسہ گویا کہ رولنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مطلب اس سے سروس چارجز دیگر اور ہوٹل وغیرہ بک کرانا دیگر چیزیں، آپ کا پیسہ اب آپ کی ملک سے نکل کر گورنمنٹ کی ملک میں چلا گیا، اور جب آپ اس کی مالکہ نہیں رہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، پتہ نہیں ان پہ حج فرض تھا یا نہیں تھا، تو ان کے بیٹے حج بدل کرنا چاہتے ہیں، کس نیت سے اور کیسے نیت کریں گے؟ دیکھیں حج بدل اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ عذر پیدا ہو جائے اور وہ خود حج پر قدرت نہ رکھتا ہو، مثلا بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ وصیت کر جائے کہ میرے بدلے میں حج کر دینا، تو پھر جو حج کیا جاتا ہے اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے اب یہ صورت آپ بتا رہی ہیں، اگر والدہ وصیت کیے بغیر فوت ہو گئیں اور ان پر حج فرض ہو، یہ کنفرم ہو جائے، تو بیٹا ان کی طرف سے جو حج کرے گا وہ حج بدل بالکل بن جائے گا۔ ویسے بیٹے کو چاہیے کہ اگر اس پہ خود حج فرض ہے تو وہ حج فرض ادا کرے، یا ویسے حج ادا کرے نفلی وغیرہ، اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو ایصال کر دے۔ اگر حج بدل واقعی ثابت ہو جائے کہ کرنا ہے تو اس کا بس طریقہ یہ ہوگا کہ جب نیت کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عربک میں کرتے ہیں، میں اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر حج کا احرام پہن رہا ہوں، تو یوں نہ کہے میں اپنی طرف سے پہن رہا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں فلاں بن فلاں کی طرف سے حج کا احرام پہن رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور یہ زبان سے آپ نہ بھی کہہ سکیں، دل میں بس اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ حج میں اپنی والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو بس یہ آپ کی نیت ہو گئی، اور ان کی طرف سے حج ہوگا، پھر آپ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ والدہ پہ حج فرض تھا کہ نہیں، لیکن ان کو مطلب جب شادی ہوئی تھی کچھ زیورات چڑھائے گئے تھے، اس کے علاوہ بطور وراثت بھی کچھ مال ملا تھا۔ دیکھیں عورت پہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خود بھی اپنا سارا خرچہ اٹھا سکے اور اپنے محرم کا خرچہ بھی اٹھا سکے۔ تو اگر تو آپ کی والدہ کو یا جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں ان خاتون کو اتنا گولڈ ملا تھا، اور اس کے علاوہ پھر اور آمدنی ان کے پاس آ گئی، یا وراثت کے تھرو آ گئی، یا اور پیسے آ گئے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ خود بھی اپنا خرچہ اٹھا سکتی تھی اور محرم کے اٹھا سکتی تھی، تو ان پہ حج فرض ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے حج فرض ادا کیا جائے۔ اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر نہیں بھی معلوم اور تذبذب میں ہیں، آپ ان کی طرف سے ایک حج فرض ادا کر دیں، اگر وہ فرض ادا ان پہ تھا تو فرض ادا ہوگا، نہیں ہوگا تو ان کی طرف سے نفل ہو جائے گا۔